کیا آپ جانتے ہیں کہ آج جو ہم کیلکولیٹر، کمپیوٹر یا موبائل فون استعمال کرتے ہیں، اس کی بنیاد ایک مسلمان نے رکھی تھی۔ وہ نہ صرف ریاضی کا بادشاہ تھا بلکہ اس نے دنیا کو صفر کا تصور دیا۔ اس مسلمان کا نام تھا محمد بن موسیٰ الخوارزمی۔ آئیے جانتے ہیں اس نابغہ روزگار کی حیرت انگیز کہانی، جس نے نہ صرف سائنس بلکہ اسلام کی خدمت بھی کی۔ الخوارزمی کا پورا نام ابو عبداللہ محمد بن موسیٰ الخوارزمی تھا۔ وہ 8ویں صدی کے ایک مشہور و معروف مسلم سائنسدان، ریاضی دان، فلکیات دان، جغرافیہ دان اور مترجم تھے۔ ان کی خدمات نے نہ صرف اسلامی دنیا میں بلکہ پورے یورپ میں علم و سائنس کی بنیادیں مضبوط کی۔ ان کا تعلق عباسی خلافت کے سنہری دور سے تھا، جب دارالحکمت جیسے علمی ادارے مسلمانوں کی ترقی کا مرکز بن چکے تھے۔ الخوارزمی کی پیدائش 780 عیسوی کے قریب شہر خوارزم موجودہ ازبکستان میں ہوئی۔ ان کا لقب الخوارزمی اسی نسبت سے مشہور ہوا۔ نوجوانی ہی میں ان کا خاندان بغداد منتقل ہو گیا، جو اس وقت علم و دانش کا مرکز بن چکا تھا۔ بغداد کے علمی ماحول نے الخوارزمی کی صلاحیتوں کو جلا بخشی اور وہ جلد ہی دارالحکمت کا اہم رکن بن گئے۔ خلیفہ مامون الرشید نے بغداد میں ایک عظیم علمی مرکز قائم کیا، جسے دارالحکمت ہاؤس آف وزڈم کہا جاتا ہے۔ یہاں دنیا بھر کی کتابوں کو عربی زبان میں ترجمہ کیا جا رہا تھا۔ الخوارزمی کو اس ادارے میں مرکزی مقام دیا گیا۔ انہوں نے نہ صرف ترجمہ کیا بلکہ کئی علوم میں تحقیق و تصنیف کے ذریعے نئی راہیں کھولیں۔ الخوارزمی کو ریاضی میں انقلابی خدمات کی وجہ سے بابائے الجبرا، فادر آف الجبرا کہا جاتا ہے۔ ان کی مشہور کتاب المختصر فی حساب الجبرا والمقابلہ نے الجبرا کی بنیادیں رکھیں۔ اس کتاب میں انہوں نے معادلات یعنی ایکویشنز کو حل کرنے کے نئے طریقے بیان کیے، جو بعد میں یورپ میں پڑھائے گئے۔ یہی کتاب لاطینی زبان میں الجبرا کہلائی اور لفظ الگوریدم بھی الخوارزمی کے نام سے نکلا ہے۔ الخوارزمی نے ہندوستانی ریاضی نظام کا مطالعہ کیا اور عربی میں اسے رائج کیا۔ اس نظام میں صفر کا تصور سب سے اہم تھا۔ انہوں نے اسے عرب دنیا میں متعارف کروایا۔ صفر کی مدد سے ریاضی کے پیچیدہ سوالات آسان ہو گئے اور اس کی بدولت جدید کمپیوٹنگ کی بنیاد پڑی۔ الخوارزمی نے اعداد و شمار کے نظام کو باقاعدہ سائنسی اصولوں پر منظم کیا۔ انہوں نے اعشاری نظام یعنی ڈیسیمل سسٹم پر زور دیا، جو آج دنیا بھر میں استعمال ہوتا ہے۔ ان کی ریاضیاتی تصانیف نے یورپ کو یونانی نظام سے نکال کر جدید سائنس کی طرف لے گیا۔ انہوں نے فلکیات میں بھی کام کیا۔ ان کا مرتب کردہ زج السندھین ایک عظیم فلکیاتی جدول تھا، جس میں سورج، چاند اور دیگر سیاروں کی حرکات کا مکمل حساب موجود تھا۔ یہ جدول اسلامی اور یورپی دنیا میں صدیوں تک استعمال ہوتا رہا۔ الخوارزمی نے ایک کتاب سورۃ الارض کے عنوان سے لکھی، جس میں دنیا کا نقشہ اور 2400 سے زائد مقامات کے طول و عرض، لیٹیٹیوڈ اینڈ لانگیٹیوڈ درج کیے گئے تھے۔ انہوں نے بطلیموس کے جغرافیہ میں کئی اصلاحات کی اور دنیا کو زیادہ درست معلومات فراہم کی۔ الخوارزمی نے اسلامی کیلنڈر کی درستگی کے لیے بھی خدمات انجام دیں۔ انہوں نے دن، مہینے اور سال کے حساب کو سائنسی بنیادوں پر سمجھایا۔ ان کے کام کی بدولت قبلے کا رخ، روزے اور نماز کے اوقات کے حساب کو درست کرنا ممکن ہوا۔ جب خلیفہ مامون نے الخوارزمی کو دارالحکمت میں شامل کیا تو ان کی علمی قابلیت جلد ہی نمایاں ہو گئی۔ وہ عربی، فارسی، سنسکرت اور یونانی زبانوں کے ماہر بن گئے اور مختلف علوم پر تحقیق کرنے لگے۔ الخوارزمی نے ہندوستانی ریاضیاتی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا، خاص طور پر برہمن گپتا کی کتابوں سے استفادہ کیا۔ ان تراجم نے مسلم دنیا کو نئی سمت دی۔ ان کی کتاب المختصر فی حساب الجبرا والمقابلہ صرف ریاضی کی کتاب نہیں بلکہ اسلامی میراث کا قیمتی سرمایہ بھی ہے۔ انہوں نے اس میں اسلامی وراثت، میراث کی تقسیم کے اصول بھی بیان کیے ہیں۔ انہوں نے فارسی
اور संस्कृत किताबों से मदद लेकर एक नया फल्कियाती जदूल मुरतब किया जो न सिर्फ सादा था बल्कि कई साइंसी गलतियों से भी पाक था। अल-ख़वारिज़मी ने अपनी किताब सूरतुल अर्ज़ में दुनिया का नक्शा बनाया, जिसे बाद में यूरोपी माहिरीन जोग्राफिया ने बतौर हवाला इस्तेमाल किया। उन्होंने दरियाओं, पहाड़ों, शहरों और बरे-आज़मों के महल वक़ू को दुरुस्त किया। अल-ख़वारिज़मी की तमाम किताबों की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से होती हैं। वो इल्म को इबादत का दर्जा देते थे। इनका मानना था कि कुरान में बार बार गौर व फिक्र का हुक्म दिया गया है, इसलिए तहकीक और साइंस भी इबादत का दर्जा रखती है। इनकी किताबें लातीनी में तर्जमा होकर यूरोप की यूनिवर्सिटियों का हिस्सा बनी। एल्गोरिदम का लफ्ज़ भी इन्हीं के नाम अल-ख़वारिज़मी से निकला है। मगरबी साइंसदानों जैसे फिबोनाची और रॉजर बेकन ने इनके काम से मुतासिर होकर जदीद रियाजी की बुनियाद रखी। अल-ख़वारिज़मी इस बात का अमली मज़हर थे कि इस्लाम और इल्म का गहरा रिश्ता है। कुरान पाक में बारहा इल्म हासिल करने, तफक्कुर करने और ज़मीन व आसमान में निशानियाँ तलाश करने की तलकीन की गई है। अल-ख़वारिज़मी जैसे उलमा ने इन आयात पर अमल करते हुए इल्म को इबादत बना दिया। अल-ख़वारिज़मी की वफ़ात 850 ईस्वी के करीब हुई। अगरचे इनकी कब्र का मुकाम वाज़े नहीं, लेकिन इनकी इल्मी खिदमात आज भी जिंदा हैं। दुनिया भर के तालीमी अदारे, किताबें और निसाब आज भी इनके इल्म से फैज़याब हो रहे हैं। अल-ख़वारिज़मी की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि जब इल्म, इखलास और दीन एक साथ होते हैं तो दुनिया की तकदीर बदली जा सकती है। हमें चाहिए कि हम अल-ख़वारिज़मी की रविश पर चलें, तहकीक करें और इस्लाम को दुनिया में एक बार फिर इल्म व हिकमत की रोशनी से रोशन करें। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में लिखें आप अगली वीडियो किस मुसलमान साइंसदान पर देखना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमें भी इल्म के ज़रिए दीन की खिदमत करने वाला बनाए। आमीन।